مفتی صاحب، مرنے کے بعد قبر میں انسان کی روح پر عذاب ہوتا ہے یا اس کے جسم پر عذاب ہوتا ہے؟ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ مرنے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے قبر میں گناہگار لوگوں کو، تو وہ ان کی روح پر ہوتا ہے یا ان کے جسم پر ہوتا ہے؟ کیونکہ جسم تو قبر کے اندر ہوتا ہے اور روح آسمانوں پر چلی جاتی ہے، تو اب اس کا کیا پروسیس ہے کہ روح پر عذاب محسوس کرتی ہے یا اس کا جسم عذاب کو محسوس کرتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب ہم قبر پہ جائیں تو ہم انہیں سلام کریں، اور جس میں شارٹ یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ تو یہاں سے جو ہم جا کر قبر پر سلام کر رہے ہیں نا، تو قبر میں جو فرشتے ہیں ان کی بھی نیت ہوتی ہے، علیکم جو ضمیر ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، تو فرشتے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ مردہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ تو قبر پہ جا کے تو ہم جو سلام کر رہے ہیں وہ مردے کو بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان پر بھی کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کرنے کے بعد لوگ ہٹتے ہیں تو فرشتے قبر میں ہی آ جاتے ہیں اور اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے اس کے عمل ہوتے ہیں اسی حساب سے اس کے ساتھ کارروائی کی جاتی ہے۔ اگر گناہگار ہوتا ہے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو روح کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ روح کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ روح ناطقہ ہوتی ہے، نفس روح ملکوت ہوتی ہے، ایک نفس ناطقہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا، تو یہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد اگر کسی انسان کی باڈی کو، اس کے جسد کو قبر کے اندر رکھا جائے یا اس کے جسم کو، اس کی باڈی کو جلا دیا جائے یا بہا دیا جائے یا اس کو شیر، چیتے وغیرہ اژدہے کھا جائیں، اس کی باڈی کا پتہ بھی نہ چلے، لیکن اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ یعنی جب روح نکلتی ہے نا، جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو بس اس کی روح نکلی، آسمانوں پر گئی، اچھا بندہ تھا، اچھی بندی تھی، تو اس کی روح علیجین میں جاتی ہے، گناہگار کی سجین میں جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس کر دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے اس کے بعد اس کے قبر کے اندر حاضر ہو کر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی جسم کے اندر روح کو واپس کر دیا جاتا ہے جس طرح سے دنیا میں لوگوں کے جسم کے اندر روح ہوا کرتی ہے، اور وہ ساری چیزیں محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اب ہم سوال کے جواب دے رہے ہیں، اب ہم قبر کے اندر آ گئے ہیں، ہمارا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں وہ اسے موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جو فرشتوں کا جیسا سلوک ہوتا ہے تو اس سے وہ آئیڈیا لگا لیتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد چاہے نیک بندے کی روح کو لیجین میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے یا اس کو پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا جائے یا اس کو سلا دیا جائے، لیکن اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اس پر میں ایک آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے ساتھ بڑی نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب ان کو کفن پہناؤ، ان کو جب نہلاؤ، ٹھیک ہے، ان کو غسل دو تو بڑی اطمینان، بڑی دھیرے دھیرے کرو، کیونکہ ان کو ایک مکھی کا بیٹھنا بھی پہاڑ کے برابر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی روح کا تعلق اس سے ختم ہو گیا ہے تو اب اس کو کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ اگزامپل، ہماری انگلی یہاں سے کٹ جائے، ٹھیک ہے، تو کٹنے کا جو درد ہوگا وہ تو ہمیں محسوس ہوگا، لیکن اب انگلی کٹنے کے بعد گر جائے، اب اسے کتنا بھی کچلا جائے، اب کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اس انگلی کے کٹنے کے بعد اس کو سوئی چبھوئی جائے، لیکن اس کا درد ہم کو نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری انگلی ہمارے جسم سے تعلق ختم ہو چکا ہے اور کٹ چکی ہے، الگ ہو چکی ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ مردوں کو بڑی اطمینان کے ساتھ کفن پہناؤ، بڑے ہی ان کو مکھی کا بوجھ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اوپر پہاڑ لگ دیا گیا ہو، تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب 3 قسمیں روح کی اور کسی نہ کسی طرح سے اس باڈی سے اس کی روح کا تعلق ہوتا ہے، تو چاہے وہ ثواب میں ہو یا عذاب میں ہو، تو اس کی باڈی کے ساتھ، روح کے ساتھ اس کی باڈی بھی اس کا مزہ حاصل کرتی ہے۔ نیک ہے تو اس کو لطف آتا ہے، اور اگر گناہگار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، عذاب دیا جاتا ہے، تو وہ روح بھی محسوس کرتی ہے اور اس انسان کا، اس مرحوم کا جو جسم ہوتا ہے وہ بھی اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آنے والی تمام گھاٹیوں سے، قبر کی، حشر کی، میدان محشر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے خطرناک گھاٹیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔